بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں ایک مرتبہ پھر گینگ آف 3 کا ذکر کیا۔ یہ گینگ آف 3 کیا ہے اور یہ پاکستان کے فیوچر پہ اور پریزنٹ پہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے، اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف صاحب بالآخر یہ ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے اور یہ دونوں ایک ہی جگہ پہ کیوں اور کہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے، اس پہ بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں۔ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ اور گورنر پنجاب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، ان کے درمیان ایک سرد جنگ جاری ہے۔ یہ جنگ کس لیے ہے اور یہ اس کا پاکستان کی فیوچر کی پولیٹکس پہ کیا اثر ہوگا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ گینگ آف 3 کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ عمران خان کا آج اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بارے میں سنوائی تھی، اور اگر ہم اس سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ کو اور تعارف کروا دیں، یہ جو آج کل توشہ خانہ کیسز چل رہے ہیں، توشہ خانہ کیس میں میاں محمد نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بھی کیسز ہیں، جس کے لیے آج حکومت نے جو ہماری نیب کی عدالت ہے ان سے رجوع کیا اور کہا کہ چونکہ اب یہ جب نیب ترامیم آ گئی ہیں تو میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب ان کے جو کیسز ہیں ان کی ورتھ وہ جو کہ نیب کی ترمیم میں بتائی گئی ہے اس سے کم ہے، تو اس لیے اب یہ نیب کو عدالت سے کیسز واپس بھیج دیے جائیں۔ ناظرین اگر ہم بات کریں توشہ خانہ کی تو توشہ خانہ ایک ایسی گنگا تھی جس میں ہر سیاستدان نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہاتھ دھوئے۔ اگر ہم بات کریں یسر رضا گیلانی صاحب کی تو وہ بھی ہیروں کا ہار لے گئے۔ اگر ہم بات کریں میاں محمد نواز شریف صاحب کی، بلکہ اگر شریف فیملی کی بات کریں تو کئی گاڑیاں، جوس کے ڈبے، ایون کہ پائن ایپل کے ڈبے تک بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ آصف علی زرداری صاحب کے نام پہ بھی گاڑیاں نکلی ہیں۔ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے وکلاء نے آج یہ پلی لی، انہوں نے یہ دلائل دیے کہ چونکہ یہ دونوں جو کیسز ہیں یہ نیٹ ورتھ سے کم ہیں، اس لیے ان دونوں کے کیسز واپس نیب کو بھیج دیے جائیں اور نیب اس کا فیصلہ کرے گی آیا کہ یہ FIA کو دینے ہیں یا پھر یہ داخل دفتر ہونے ہیں۔ دوسری جانب بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے اوپر بھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، جس کا FIA وہاں پہ اڈیالہ جیل میں ان سے انکوائری کر رہی ہے، لیکن آج چونکہ یہ کہا گیا کہ وکیل صفائی وہاں پہ پیش نہیں ہوئے تو عمران خان کی جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سنوائی ہے اس کو جمعے تک کے لیے ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے یہ ہیلے بہانے بنائے جا رہے ہیں، اور ایکچول جو چور ہیں پاکستان کے اصل، جن کا ذکر آج میں نے پروگرام کے آغاز پہ بھی کیا، علی بابا 40 چور والے میاں محمد شہباز شریف صاحب یہ آصف علی زرداری صاحب کو کہتے تھے کہ یہ سندھ کا ڈاکو ہے اور میں اس کو پنجاب کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، اور آصف علی زرداری صاحب بھی نون لیگ کے بارے میں کچھ ایسے ہی بیانات دیتے تھے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ مشکل وقت آیا پاکستان پہ نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ، اور پھر یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو گئیں، اور آج نیب میں کیس تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور آصف علی زرداری صاحب کا۔ ایک طرف تو عدالت نے نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کو فیور دینے کے لیے درخواستیں دی جا رہی ہیں، اور آج یا کل آپ دیکھیں گے کہ یہ آصف علی زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب یہ دونوں نیب کے جتنے بھی کیسز ہوں گے، توشہ خانہ کے جتنے بھی کیسز ہوں گے، اس میں سے یہ باعزت بری ہو جائیں گے، کیونکہ یہ پاکستان ہے، ظاہر سی بات ہے یہاں پہ بندہ وہی پھنستا ہے جو ڈیل نہیں کرتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بیانات کے اوپر۔ عمران خان نے کہا جی کہ گینگ آف 3 کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، گینگ آف 3 سے مراد عمران خان کی سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام لیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن کو پوری دنیا نے اس چیز پہ پوری دنیا سیٹسفائی ہو گئی کہ 8 فروری کو پاکستان میں ایک دھاندلی زدہ الیکشن ہوا ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتا چلا تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ جو ہمارے ہیں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب، ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی عمران خان نے کہا کہ ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 کی کاروائی بنتی ہے جس طرح سے انہوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا ریزروڈ سیٹس کے بارے میں جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اس میں لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے الیکشن کمشنر نے دھاندلی میں PDM 1 اور PDM 2 کو سپورٹ کیا۔ تو یہ ناظرین پاکستان کی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگر ہم عمران خان کی بات کریں تو عمران خان کے اوپر ہر روز ایک نیا کیس بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم بشرا بی بی کی بات کر لیں تو بشرا بی بی کے اوپر تو اب کوئی کیس بھی پینڈنگ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ عمران خان کے اوپر جتنے بھی کیسز تھے سب کے ٹرائل بھی انکلوڈنگ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں،
اور اس کے باوجود بھی عمران خان کی رہائی نہیں ہو پا رہی. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سمپل ہے اور وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ عمران خان کو بارہا یہ آفر کی گئی. جس طرح اگر ہم ایک سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب جو کہ نون لیگ کے پیڈ صحافی بھی ہیں، اگر ہم ان کا ذکر کریں تو انہوں نے کل کہا جی کہ اب عمران خان کیا ساری زندگی جیل میں رہیں گے؟ اگر خدا نخواستہ عمران خان جیل میں فوت ہو گئے تو انقلاب تو وہیں پہ ہی فوت ہو جائے گا. تو عمران خان کو چاہیے کہ اب وہ بات چیت کریں اور بات چیت کے راستے پہ واپس آ جائیں. تو ناظرین، ہمارا بھی ایک معصومانہ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان تمام لوگوں کی یا کرپٹ مافیا کی کرپشن کو معاف کر دیں؟ عمران خان اس عوام کے ساتھ ہونے والی 70 سالوں میں جو زیادتیاں ہیں، جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں گئی، کیا اس کو معاف کر دیں اور عمران خان اپنی فیور لینے کے لیے، اپنے آپ کو جیل سے بچانے کے لیے اس عوام کے ساتھ بے وفائی کر دیں، جو کہ عمران خان نہیں کرنا چاہ رہے؟ عمران خان ڈٹا ہوا ہے. عمران خان کے آج کے بیانات بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہ صرف عمران خان کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈیل نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ عمران خان اپنے سٹانس پہ قائم ہے. اور جو آج کے بیانات تھے عمران خان کے اور جو عمران خان کی باڈی لینگویج تھی، اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اب یہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمارے کورٹس کو، یہ عدلیہ کا جو نظام ہے اس کو تہس نہس کر دیا گیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ اور موجودہ حکومت نے مل کے اس سارے نظام کو درم برم کیا ہے. اور مستقبل میں اب میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر بتانے جا رہا ہوں کہ مستقبل کیا سوچا جا رہا ہے. مستقبل یہی سوچا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ، یہ جو گینگ آف 3 کا ذکر کیا عمران خان نے، کہ اس میں سے ایک بندہ تو گھر جائے نا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو کم از کم اپنے گھر جائیں. پھر اس کے بعد اگر ہم یہ جو ابھی آئینی ایمنڈمنٹس ہو رہی تھیں، اس میں سکندر سلطان راجہ کو بھی 5 سال کی کوئی ایکسٹینشن دینے کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ جی اگر ان کو مزید ٹائم دے دیا جائے. آپ یہ دیکھیں ناظرین، اس ملک میں جو جتنا بڑا کرپٹ ہے اس کو اتنا ہی زیادہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس عوام کا خون جو ہے اس کو نچوڑ لے. لیکن انڈاؤٹڈلی ظاہری سی بات ہے کہ اب یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، ویزیبل ہو گئی ہیں، ہر بندہ دیکھ رہا ہے. اب یہ جو قوم ہے، یہ قوم بڑی سیانی ہے. اس قوم کو عمران خان نے اتنا ٹرینڈ کر دیا ہے، اتنا ایجوکیٹ کر دیا ہے کہ اب یہ اچھے اور برے میں بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. ناظرین، پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. توشہ خانہ میں آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو معافی دینے کے لیے معاملات طے کیے جا رہے ہیں اور عمران خان جس کے خلاف توشہ خانہ میں کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اس کو سزا دینے کے لیے ہر روز ایک نیا ہیلا بہانہ بنایا جا رہا ہے. ریزرو سیٹس پہ الیکشن کمشنر نہ ہی تو پاکستان تحریک انصاف کو سیٹس دینا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی سیٹ چھوڑنا چاہ رہا ہے. ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی تھی پنجاب میں جو پنجاب کی یونیورسٹیز ہیں اس میں وائس چانسلرز کی تقرری کے معاملے پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور گورنر پنجاب کے درمیان ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم یہ بات کریں کہ ڈائریکٹلی کیا اس کا کوئی عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے یا تعلق ہے، تو قطعاً کوئی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں. اب یہ اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرتی ہیں. اس کا عوام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ہے ناظرین پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور نورا کشتی کھیل رہے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. لیکن میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ اب یہ عوام باعقل ہے، باشعور ہے اور اب یہ عوام اچھائی اور برائی میں آسانی سے تمیز اور فرق کر سکتی ہے. ایک طرف شریف فیملی اور زرداری فیملی ہے جو کہ اتنی میگا کرپشن کرنے کے باوجود بھی آج پاکستان کے حکمران ہیں، اور دوسری جانب وہ ایماندار انسان ہے جو گزشتہ 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یہ بارہا کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈیل کرو ڈیل کرو ڈیل کرو، لیکن عمران خان کسی بھی قسم کے ڈیل لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کرے کہ پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام آئے تاکہ پاکستان میں کوئی اکنامیکل ریفارمز ہو سکیں. اللہ اس ملک کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.